باب نمبر 5۔ پھر قاسم کے خیمے کی حفاظت پر مامور سپاہی نے صبح سویرے خیمے کے در پر آ کر آواز بلند کہا، قاصد گورنر بصرہ و خراسان اس نے باریابی چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو انہیں خیمے کے اندر رسائی دی جائے۔ پھر قاسم نے سپاہی کی صدا سنتے ہی کہا اسے اندر آنے دیا جائے۔ حجاج بن یوسف کے قاصد نے خیمے میں آتے ہی سینے پر ہاتھ رکھ کر والی فارس کی تعظیم کی۔ آداب بجا لانے کے بعد حجاج بن یوسف کا سر بمہر مکتوب پھر قاسم کے حوالے کر دیا اور پھر الٹے پاؤں سر جھکائے ہوئے خیمے سے نکل آیا۔ پھر قاسم نے بےتابی سے مکتوب پڑھنا شروع کر دیا۔ گورنر بصرہ و خراسان حجاج بن یوسف ثقفی کی طرف سے والی فارس محمد بن قاسم ثقفی کے نام، رب ذوالجلال کی حمد اور خلیفۃ المسلمین کی سلامتی کی دعا کے بعد تمہیں عطیہ بن عوف کی بغاوت کی تحریک کو کچلنے پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بات اطمینان بخش ہے کہ باغی عطیہ بن عوف نے خلیفۃ المسلمین کی بیعت پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے خلافت بنی امیہ کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ میرا کئی دہائیوں کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ حسین ابن علی کے طرفدار کبھی بھی خلافت بنی امیہ کو دل سے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ان کی حمایت کی کسوٹی حسین ابن علی پر شب و ستم ہی ہے۔ قیدی عطیہ بن عوف کو حکم دو کہ ولی ابن ابی طالب اور حسین ابن علی پر سب کے سامنے لعنت و ملامت کرے۔ اگر وہ یہ عمل برضا و رغبت کرے تو اسے معاف کر کے آزاد کر دینا، اگر انکار کرے تو اس کا سر قلم نہ کرنا، کیونکہ وہ بدبخت حدیث و تفسیر کا بہت بڑا عالم ہے۔ حکم عدولی کی صورت میں اس کا سر بھویں اور ریش منڈوا کر اس کا چہرہ سیاہ کر کے خارج زدہ گدھے پہ بٹھا کر شہر بھر میں پھرانا اور پھر ہمیشہ کے لیے قید خانے کا مکین بنا دینا۔ اپنے عسکری اتالیق جنرل ابو یزید کی ہر ہدایت پر بلا چون و چرا عمل کرنا کہ آنے والے دور میں تمہارے کاندھے پر ایک بڑی ذمہ داری کا بوجھ آنے والا ہے۔ گورنر بصرہ و خراسان حجاج بن یوسف۔ پھر قاسم نے گورنر کا مکتوب پڑھ کر کچھ دیر سوچا اور پھر جنرل ابو حشام کے نام ایک رقعہ تحریر کیا، جس میں شام کو کھانے کے بعد چھاونی کے میدان میں تمام سپاہیوں اور عمائدین شہر کے اجتماع میں قیدی عطیہ بن عوف کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ خادم میں رقعہ لے کر ابو حشام کے خیمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میر قاسم نے شام کا کھانا جنرل ابو حشام اور جنرل ابو یزید کے ساتھ اپنے خیمے میں ہی تناول کیا تاکہ دوران عشائیہ قیدی عطیہ بن عوف کی بابت بھی تبادلہ خیال ہو سکے۔ میر قاسم نے انہیں حجاج بن یوسف کے مکتوب کے بارے میں آگاہ کیا۔ افسران نے بن قاسم کو آگاہ کیا کہ انہیں بھی حجاج بن یوسف کے احکامات مل چکے ہیں۔ عطیہ بن عوف کے مقدمے کی تیاری مکمل ہے، چھاونی کے میدان میں قیدی کو لایا جا چکا ہے، آپ کو آج ہی اس مقدمے کی سماعت کرنا ہے۔ کھانے سے فراغت کے بعد بن قاسم دونوں افسران کے ہمراہ چھاونی کے میدان کی جانب چل پڑا، جہاں سپاہی اور معززین شہر پہلے ہی سے جمع تھے۔ بن قاسم کو فوجی افسران کے ہمراہ آتے ہوئے دیکھ کر ایک سپاہی نے نقارہ بجا کر حاکم فارس کی آمد کا اعلان کیا۔ میدان میں موجود لوگوں نے کائی کی طرح پھٹ کر بن قاسم اور اس کے افسران کو راستہ دیا۔ سپاہی انہیں میدان کے درمیانی حصے تک لے گئے جہاں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ بن قاسم اس کرسی پر براجمان ہو گیا جبکہ دونوں افسران اس کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ اس دوران میدان میں موجود تمام حاضرین ایسے خاموش ہو چکے تھے جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس سکوت میں بن قاسم کی آواز گونجی اور اس نے ایک چوبی پنجرے میں قید باغی عطیہ بن عوف کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سپاہی قیدی کو پنجرے سے نکال کر اس زنجیر سے کھینچتے ہوئے لائے جو اس کی گردن میں پڑے ہوئے توق سے متصل تھی۔ قیدی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پاؤں بیڑیوں میں اس طرح باندھے گئے تھے کہ وہ بمشکل چل سکتا تھا۔ قیدی کے قریب آنے کے بعد بن قاسم نے اشارہ کیا تو ایک سپاہی نے بآواز بلند جرم نامہ پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ عطیہ بن عوف، تم پر الزام ہے کہ تم نے فارس کے پرامن قبائل کو خلافت بنی امیہ کے خلاف سرکشی پر اکسایا اور بغاوت کی تحریک کی رہبری کی۔ تمہاری اس سرکشی کی وجہ سے ہزاروں لوگ قتل ہوئے،
اور سینکڑوں سپاہیوں کو اپنی جان قربان کرنا پڑی۔ تمہاری سزا تو یہ ہے کہ سر اتار کر دمشق بھیجا جائے اور دھڑ کو اس وقت تک شہر کے چوراہے میں لٹکایا جائے جب تک کہ پرندے اسے نوچ نوچ کر ہڈیوں کا خالی پنجر نہ کر دیں۔ عطیہ بن عوف جرمنامہ سننے کے بعد خاموش کھڑا رہا تو بن قاسم نے کہا، ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم نے اپنے جرم کو قبول کرتے ہوئے خلیفۃ المسلمین سے معافی کی درخواست کی ہے، جسے انہوں نے حدیث و تفسیر قرآن پر تمہاری دسترس کی وجہ سے قبول کر لیا ہے۔ کیا تمہیں خلیفۃ المسلمین الولید بن مروان کی بیعت قبول ہے؟ قیدی عطیہ بن عوف نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ ملزم کی گردن کو اسبات میں ہلتے دیکھ کر بن قاسم نے کہا، اشاروں کنایوں کی زبان میں ابہام ہوتا ہے، واضح طور پر کہو کہ تم خلیفۃ المسلمین ولید بن مروان کو اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو خلیفہ تسلیم کرتے ہو اور تمام زندگی ان کی اطاعت کرو گے اور ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت جانو گے۔ عطیہ بن عوف نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں عطیہ بن عوف ولید بن مروان کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتا ہوں اور ان کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھوں گا۔ عطیہ بن عوف کے کلمات سن کر میدان میں جمع سپاہیوں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے۔ سپاہیوں کو نعرے لگاتے دیکھ کر عمائدین شہر بھی ان نعروں کے آہنگ میں شامل ہو گئے۔ بن قاسم نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو سپاہیوں نے نعرے لگانا بند کر دیے۔ جب فضا میں سکوت طاری ہو گیا تو بن قاسم نے قیدی عطیہ بن عوف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خلیفۃ المسلمین کی اطاعت کا زبانی دعویٰ کافی نہیں، تمہیں اس بات کا ثبوت بھی دینا ہوگا کہ تم دل و جان سے خلیفہ بنی امیہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو۔ عطیہ بن عوف نے نہایت متین لہجے میں دریافت کیا، طوق و زنجیر میں جکڑا ہوا یہ بے بس قیدی کس طرح اپنی وفاداری کا ثبوت دے سکتا ہے؟ بن قاسم نے تحکمانہ انداز تخاطب اختیار کرتے ہوئے کہا، اگر تم خانوادہ بنی امیہ کے دائمی دشمن علی ابن ابی طالب اور حسین ابن علی پر یہاں سب کے سامنے لعنت بھیج کر ان کے اعمال سے بیزاری کا اظہار کرو تو تمہاری اس بات پر یقین کیا جا سکے گا کہ تمہاری خلافت سے وابستگی بلا شبہ ہے، اور اب تم فضائل علی ابن ابی طالب اور حسین ابن علی کے دائی نہیں رہے ہو۔ عطیہ بن عوف نے جیسے ہی مطالبہ سنا اس کی بوڑھی آنکھوں سے بے ساختہ اشک رواں ہو گئے۔ اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، میں حسین ابن علی پر کیسے لعنت بھیجوں جب مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اور میرے پیغمبر ان کے لیے سوار بن جاتے تھے۔ جب وہ اپنے بچپن میں حالت نماز میں پشت رسول اللہ پر سوار ہو جاتے تھے تو پیغمبر اپنے سجدے کو اس وقت تک طول دیتے تھے جب تک وہ خود ان کی پشت سے نہ اتر جائیں۔ میں کیسے علی ابن ابی طالب پر سب و ستم کروں کہ مجھے معلوم ہے کہ پیغمبر نے انہیں علم کا دروازہ کہا ہے اور اپنا دوست قرار دیا، انہیں اپنی بیٹی کی رفاقت عطا فرمائی اور مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ عطیہ بن عوف کے مختصر بیان کو سن کر حاضرین میں بہت سے لوگ رونے لگے۔ جنرل ابو یزید نے صورتحال کے بگڑنے کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس نے گفتگو میں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، میں حاکم فارس سے درخواست کروں گا کہ حکم عدولی کی صورت میں عطیہ بن عوف کو دی جانے والی سزا کا اعلان کیا جائے۔ بن قاسم نے اپنے عسکری تاریخ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کہا، بغاوت کے ملزم عطیہ بن عوف کے سر، بھووں اور ریش کو مون کر اس کا چہرہ سیاہ کر کے ایک خارج زدہ گدھے پر بٹھا کر شہر میں پھرایا جائے۔ شہر کے گشت کے بعد اسے عمر بھر کے لیے قید کر دیا جائے، جہاں قید خانے کے چوہے اس کے جسم سے روح نکلنے کے انتظار میں دن رات اس کا طواف کر کے اس کے بدن کی بو سے آشنائی پیدا کریں گے، اور بے صبری کے عالم میں اس کی روح پرواز ہونے سے پہلے ہی اس کے جسم کو کترنا شروع کر کے اس کی موت کو آسان بنا دیں گے۔ فرمان سنتے ہی سپاہیوں نے عطیہ بن عوف کی گردن میں پڑے آہنی طوق سے ملحق زنجیر کو کھینچا تو منہ کے بل گر گیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ بن قاسم کرسی سے اتر کر افسران کے ہمراہ اپنے خیمے کی جانب چل پڑا۔